قاری محمد تنویر صاحب زندہ باد، قاری محمد سعید صاحب زندہ باد، مفتی عبدالسمیع صاحب زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے ہمیں خوش فہمیوں میں نہیں رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں سے معذوری کا اعلان کر دیا جائے اور برطرفی کا اعلان کر دیا جائے، ہماری جگہ کوئی اور منتخب کر لیا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کو ان کے ذریعے سے کام لے۔ عرب ناز نہ کریں، آج سرزمین عرب ناپاک کر دی گئی ہے۔ اے عجمیوں اور اے مشرق میں بسنے والی قوموں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری طرف دیکھ رہا ہے۔ کبھی سمرقند و بخارا جہاں پر عربی کی بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، بخاری شریف لکھی گئی، جہاں پر ترمذی لکھی گئی، جہاں ابن ماجہ لکھی گئی، جہاں بڑے بڑے ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتریدی پیدا ہوئے، علم کے بڑے امام اور بہار پیدا ہوئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی جب قدر نہیں کی تو وہ رشیا بنا دیے گئے۔ آج وہاں نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، بڑی مشکل سے پڑھا جاتا ہے، سینکڑوں سال تک وہاں کیا ہوتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کو پھر سرزمین ہند پر لے آیا، لہذا یہاں مجدد الفسانی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال کے بعد مجدد کا انتخاب کیا، جس نے اکبر کے دین اکبری کا تما کر ڈالا، دیا پہنچا کر ڈالا، ملت اسلامیہ کی نگہبانی کی، اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد منتخب فرماتا رہا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو منتخب فرمایا، قاسم نانوتوی کو منتخب فرمایا۔ میں آج گزرتے ہوئے نانوتا سے آیا، جس وقت عالم دیوبند پڑھتا تھا اس وقت بھی نانوتے سے گزرا تھا، برس ہو گئے تھے سرزمین نانوتا کو دیکھنے کے لیے۔ اہل رسول پور تمہارا شکریہ، تمہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ تم نے میری روح کو دل سے قرار دیا ہے۔ بورڈ گنگو کا پڑھا تو رشید احمد گنگو ہی یاد آ گیا۔ یہاں آیا ہوں سہارنپور میں تو مظاہر علوم کی یادیں خلیل احمد سہارنپوری تازہ ہو چکی ہے، اسعد اللہ رحمت اللہ علیہ کی یادیں تازہ ہو چکی ہے۔ جب اس ہندوستان میں انگریز یہ اعلان کر رہا تھا کہ جہاں سورج ڈوبتا ہے وہاں بھی ہماری حکومت ہے، جہاں غروب ہوتا ہے وہاں بھی ہماری حکومت ہے، ہم تمہارے بچوں کے سینوں سے ایمان کو کھرچ کر پھینک دیں گے، تمہاری پریشانیوں پر ہم صلیب اور گراف کے نشان بنا کر رہیں گے۔ اس وقت مرد قلندر قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، حافظ ضامن شہید اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اٹھے اور اٹھ کر یہ کہا یہ نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے۔ نعرہ تکبیر، دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور، ندوۃ العلماء لکھنؤ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا حسین احمد مدنی، علماء کرام زندہ باد۔ اے عزیزو ساتھیو، اس امانت کو سینے سے لگا، اسے ضائع مت ہونے دینا۔ ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ وہ نہیں آیا جو کسی اور کے لیے آ چکا ہے، اس لیے نوجوانوں اپنے نبی کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے تمہیں وہ سب کچھ کرنا ہے جو 63 سالہ زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ وہ محض اپنے قبیلے کی بڑائی کے لیے نہیں آئے تھے، وہ محض بنو ہاشم کو بڑائی دلانے نہیں آئے تھے، وہ اپنے کنبے اور اپنے خاندان کی بات کرنے نہیں آئے تھے کہ تم ان کی سیرت سے واقف نہیں ہو، کہ دنیا کو واقف نہیں کراؤ گے۔ انہوں نے چھوٹے اور بڑے کا فرق مٹا دیا تھا، انہوں نے برابری کا درس دیا ہے، اور برابری کا درس کس طرح دیا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگانے کے لیے جب تلواریں کھنچ گئی تھی اور ہر قبیلے کا نوجوان یہ کہتا تھا اس حجر اسود کو ہمارا قبیلہ لگائے گا، دیکھتے ہیں کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو حجر اسود کو چھو کر دکھا دے۔ تلواریں کھینچی اور اس کے بعد بڑوں نے فیصلہ یہ کیا کہ لڑو مت، کل ایک حکم بنا لو جو خانہ کعبہ میں سب سے پہلے آ جائے وہ ہمارا حکم ہوگا، وہ ہمارا فیصل ہوگا، مگر آپ
حاکم کوئی اور نہیں بن سکتا تھا، اس لیے کہ حاکم بننے کے لیے، حاکم بننے کے لیے، سلطان بننے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے، قاضی بننے کے لیے، عدل کا فیصلہ کرنے کے لیے آمنہ کا لال آنکھیں کھول چکا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مکے میں مبعوث فرما چکا تھا۔ سب سے پہلے جو حرم میں داخل ہوئی ذات وہ ذات اقدس محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا فیصلہ کیا بتاؤ؟ اس حجر اسود پہ چادر میں رکھ لو، ہر قبیلے کا سردار اس کو پکڑ لے، نہ کسی کو برتری کا احساس، نہ کسی کو کمتری کا احساس۔ اٹھاؤ چادر سب مل کر، تاکہ یہ کہیں کہ ہم سب نے خانہ کعبہ میں حجر اسود کو لگایا ہے۔ مرحلہ آیا نصب کرنے کا کہ دیوار میں کون لگائے، تو جس نے ان کے بچوں کو قتل ہونے سے بچایا، ان کی بیویوں کو بیوہ ہونے سے بچایا، ان کے سہاگ اجڑنے سے بچایا، ماؤں کو رونے سے بچایا، شہر امن کو قتل و غارت گری اور خون ریزی سے بچایا۔ زبانیں پکار اٹھی اپنے اس محسن کے لیے کہ اے آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، تو نے ہماری گردنیں سلامت رکھی اور ہمارے بچوں کی جسموں کی حفاظت کی ہے، یہ حق تجھے ہی پہنچتا ہے کہ تو اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو نصب کر۔ یہ ہے ان کی سیرت۔ امت کے غریبوں کے لیے وہ جو پیغام لے کر آئے وہ ہے نظام زکوٰۃ، جسے اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، تم نے توڑ پھوڑ دیا ہے، اور نظام زکوٰۃ کی جگہ ہم بھی سود سے، انٹرسٹ سے، ربا سے جڑ گئے ہیں، جس کا بانی ابلیس اور شیطان ہے، جس کی قیادت کرنے والا آج پورا کا بیسٹ مغرب اور یہودی ہے۔ مسلمان آج اس سود سے جڑا ہوا ہے، اس ربا سے جڑا ہوا ہے، حالانکہ ہمیں حکم یہ تھا کہ ہم اپنی زمینوں کی، ہم اپنے جانوروں کی، سونے اور چاندی کی، ہم اپنے مال تجارت کی اور ہم اپنے روپے کرنسی کی زکوٰۃ 2.5% کی شکل میں نکالتے۔ غریبی مٹانے کا نسخہ اور غریبوں کو برابری کے درجے میں لانے کا اگر کسی کے پاس کوئی ہتھیار یا کوئی طریقہ کار ہے تو وہ اے امت مسلمہ آپ کے پاس ہے، مگر ہم نے زکوٰۃ کو بھی تاوان سمجھ لیا، اور کہیں زکوٰۃ کو ہم نے مالداروں کے لیے حلال سمجھ لیا، کہیں ہم نے ہیلے اور بہانے سے خود اس کے مستحق بن بیٹھے۔ تو ظالم کون ہے کہ ہم ظلم نہیں کر رہے؟ وہ حق تھا کسی بیوہ کا، وہ حق تھا کسی یتیم کا، وہ حق تھا کسی مسکین کا، وہ حق تھا کسی مقروض کا، وہ حق تھا کسی قیدی کا کہ ہم اس کی گردن چھڑاتے، مگر ہم نے کہا نہیں، اب بدن تو ہم نکالیں گے نہیں، اور اگر نکالیں گے تو پھر ہم اپنے صرف تعلقات میں دیں گے، رشتہ دار کا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مولانا مفتیت السمی صاحب، زندہ باد، مولانا محمد عابد صاحب، زندہ باد، زندہ باد۔ خدا کی قسم آج مسلمان اس مقام پر کھڑا ہے جہاں اس کے اپنے پانی کے قطروں کو ترس رہے ہیں، مگر ان کے پاس نہر فرات ہے، دریائے دجلہ ہے، ان کے پاس آب زمزم ہے، ان کے پاس فلٹر کرنے والی لاکھوں اور ہزاروں مشینیں ان کے پاس موجود ہیں، مگر یہ اپنوں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ ان کے پاس مرہم ہے، مگر زخموں پر یہ مرہم نہیں رکھ سکتے۔ ان کے پاس روٹیوں کے پہاڑ ہیں، ان کے پاس نوٹوں کے انبار ہیں، کویت کا 1 روپیہ ہندوستان کے 275 روپے کے برابر ہے، لیکن یہ روپیہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ تو عالم کے تاجدار نے چوتھی روٹی کھائی ہے، ایک وقت فاقہ کیا ہے، لیکن بیواؤں کو نوازا ہے، کمزوروں کو کھلایا ہے، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، یتیم کو حضرت حسن کے کپڑے دیے ہیں، حضرت حسین کے کپڑے دیے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں، جو ہمارے لیے معیار ہے، جو خلفائے راشدین ہیں، جن کی سنت پر چلنا ہمارے لیے واجب ہے، وہ عمر ابن خطاب جب تلہت پڑتا ہے تو لوگوں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ جب تک تلہت رہے گا تب تک عمر چربی اور چکنائی کا استعمال نہیں کرے گا۔ آج کیا حال ہے نوجوانوں؟ کیوں نہیں
تمہارے پاس ایسا کوئی سسٹم اور ایسا کوئی نظام کہ تم اپنے غریبوں کی خبر لے سکو اور اپنے یتیموں کی پہچان کر سکو. اس وقت سب سے زیادہ اگر ہماری نظر میں کوئی حقیر ہے اور کوئی شخص سب سے زیادہ ہماری نظروں سے گرا ہوا ہے تو وہ مسجد کے امام ہے, وہ وہاں پر اذان دینے والا مؤذن ہے, وہ ہمارے بچوں کو پڑھانے والا مدرس ہے. اے میری قوم, میں آسمان کو گواہ بنا کر اور اس زمین کو شاہد بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیاہ رات میں تاروں کو گواہ بنا کر تمہارے دل پہ دستک دینے کے لیے بات کہتا ہوں کہ تم نے ان کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑا ہے, تم نے ان کو کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے. میں دوپہر پہر رکا, ایک مدرسے میں ٹھہرا, وہاں چند بچوں نے قرآن پڑھا, میری روح اس سے مجلہ ہو گئی, منور ہو گئی, دل خوش ہو گیا. یہ کسی کے لال اور لخت جگر ہے کہ جن کی زبانوں پر کوئی ابی بن کعب کی طرح قرآن پڑھنے کا سلسلہ جاری کیے ہوئے ہے. یہ دنیا کی کون سی قوم ہے جو 21ویں صدی میں, اس 15ویں صدی ہجری میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ آج جس نے صفا کی یاد کو تازہ کیا ہوا ہے, جہاں ابو ہریرہ کے جانشین موجود ہے, جہاں عبداللہ بن مسعود کے جانشین موجود ہے, عبداللہ بن عباس کے جانشین موجود ہے جو قرآن کے مفسر ہے. مگر جب میں نے مدرس کی تنخواہ پوچھی تو میری چیخ نکل گئی. کہا کہ 5,000 روپے مدرسے کی انتظامیہ دیا. کس پہ ماتم کریں, کس پہ روئیں اور کس سے فریاد کریں؟ کون ہے ہماری تباہی اور ہماری بربادی کا ذمہ دار؟ ہم خود ہیں. گنا کاٹنے اور چھیلنے والا مزدور کتنے پاتا ہے؟ یہ تو وہ تھے جنہیں اگر تم دودھ میں نہلا دیتے تو کم تھا, اگر ان کے لیے تم سونے میں ان کو توڑ لیتے تو یہ کم تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب ہیں جن کے پاس قرآن ہے. اگر یہ مانتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, سب سے اعلیٰ اور افضل کتاب ہے, سب سے بہتر کتاب ہے, تو پھر اس کی تنخواہ میتھمیٹکس کے ٹیچر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی کیا؟ ذرا پوچھو تو صحیح, انجینئر کو کیا تنخواہ ملتی ہے جو ہمارے محض مکان اور سڑکیں بنا کر دیتا ہے؟ ایک ڈاکٹر کو کیا تنخواہ ملتی ہے جو ہمارے جسم کا علاج کرتا ہے, ہمارے پھولوں کا, ہمارے دانتوں کا علاج کرتا ہے؟ مگر یہ وہ ہیں جو انسان کو انسان بنا رہے ہیں, جو اخلاق اور نیتکتا سکھا رہے ہیں, جو زمین پر لیٹ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ کا تکیہ بنا لیتے ہیں, مچھر ان کو کاٹتے ہیں تو اسے برداشت کر لیتے ہیں. اے قوم, یہ سب کچھ برداشت کر رہے ہیں جن کے بچوں کے پھٹے ہوئے کپڑے بتا رہے ہیں. یہ اس قوم کے کمزور ترین لوگ ہیں جن کے گھر بتا رہے ہیں کہ ان کے گھروں میں ابھی تک دروازے نہیں لگے ہیں, ان کے چھپروں کے مکان بتا رہے ہیں کہ ان کی ماں کوئی غریب ہے یا کسی غریب نے یہ جرم کر لیا ہے کہ اس نے رسول اللہ پر اترے ہوئے قرآن ان پہ نازل ہونے والی کتاب کی حفاظت کے لیے بھیجا ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ان کو دینے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں. کل ایک جگہ نکاح پڑھایا میں نے, پڑھانے کے لیے نہیں گیا لیکن نکاح پڑھایا. نکاح پڑھانے والے شخص نے مجھے 1100 روپے دیے جو سمجھ رہا تھا کہ بہت بڑا احسان کر دیا. اور جب اسی کی بیٹے کی سالیوں نے جب جوتا چرایا تو انہوں نے کہا کہ 1,00,000 روپیہ دے تب دیں گے ہم جوتا. یہ حال ہے. اور وہ اڑ گئی سالیاں, نہ انہیں یہ پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے, نبی کی سنت کیا ہے, سیرت کیا ہے. 1,00,000 روپیہ ہمیں چاہیے تب بہنوں کی جوتیاں ہم دیں گے. وہ خالو صاحب ان کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں 51,000 لے لو, 21,000 لے لو, مگر وہ نہیں مان رہی. ہماری اہلیہ بھی اتفاق سے وہاں گئی ہوئی تھی, اس نے لڑکیوں کو سمجھایا کہ وہ پریشان ہو رہے ہیں, کیوں پریشان کر رہی ہو, تو کہنے لگی 10 لاکھ بھی تو اس کے لڑکے کو دیے ہیں, 1 لاکھ تو مانگ رہے ہیں اس میں سے. یہ ہے معاشرہ. یوں تو سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو, بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو, پھر ہم سے یہ کہتے ہو کہ تم اپنے بچوں کو پڑھاتے کیوں نہیں, ڈاکٹر کیوں نہیں بناتے, انجینئر کیوں نہیں بناتے. رب دو جہاں کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ میرا بیٹا کسی کے بیٹے سے کم ہے یا میری بیٹی
کسی کی بیٹی سے کم ہے یا میں کسی انجینئر سے کم ہوں. خدا کی قسم اگر ہم انجینئرنگ کے میدان میں قدم رکھیں تو وہاں بھی ہم آگے آئیں, مگر ایک ڈاکٹر بنانے کے لیے پیسہ کہاں سے لائیں, کوچنگ کرانے کے لیے فیس کہاں سے لے کر آئیں, جسے ہم نے 6,000 8,000 9,000 اگر کوئی 11,500 دے رہا ہے تو کمیٹی کہتی ہے کہ بھائی 11,500 دے تو رہے ہیں, روٹی ہمارے گھر سے آ جاتی ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے ٹپکتی ہے آپ کی محبت. وقت ہو گیا جی صاحب قاری صاحب آ گئے ماشاءاللہ. اب اپنے اندر تبدیلی لائیں گے کہ نہیں؟ اس پہ مت جاؤ کہ ایک ایم پی تم نے اگر جتا لیا تو بڑا تیر مار دیا, ایم پی جتا لیا تو تیر مار دیا, وہ تمہارا رہبر نہیں ہے. برا لگے گا تمہیں, وہ تمہارا رہبر نہیں ہے, وہ اپنی پارٹی کا غلام ہے بیچارہ. پارٹی لائن سے ہٹ کر کوئی بات نہیں کہہ سکتا. کبھی یہاں لائن لگائے گا, وہاں سے نکال دیا جائے گا, وہاں لائن لگائے گا, وہاں سے دھتکار دیا جائے گا, ادھر لائن لگائے گا, وہاں سے پھینک دیا جائے گا. وہ بات نہیں کر سکتا, نہیں کر سکتا. تم خوش ہو کہ وہ تمہارا نمائندہ ہے اور تمہاری وکالت کرے گا, نہیں کر سکتا. یہاں بھی نہیں کر پائے گا اور قیامت میں بھی نہیں کر پائے گا. تمہارا نمائندہ, تمہارا لیڈر, تمہارا قائد, تمہارا ترجمان مسجد میں کھڑا ہوا قاری تنویر ہے, تمہارا ترجمان قاری عابد ہے, تمہارے ترجمان قاری طاہر ہے, جو نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. وہ تو بیچاری اپنی ووٹ کے لیے کہیں بھی جا کر کے پھول چڑھا دے گی, نہیں چڑھا دے گی. بولو کیا بچا, کیا بچا؟ ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, ایمان مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر. کعبہ میرے پیچھے ہے, کلیسا میرے آگے آگے. یہ حالات ہیں. صحیح تمہارے سفارشی یہ ہیں جو کل قیامت میں ایک حافظ کھڑا ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے حافظ قرآن بتا تیرے خاندان کے 10 لوگ کون سے ہیں جن سے تو محبت کرتا ہے, جو جہنم میں جانے کے لیے تیار ہوں, جنہیں جہنم کے انگارے جلانے بے تاب و بے قرار ہے. اشارہ کر تیرے خاندان کے کون سے افراد ہیں, میں 10 لوگوں کو جہنم سے آزادی کا صرف تیرے کہنے سے پروانہ دوں گا. یہ بچہ اٹھ جائے گا, میری امی نے مجھے مدرسے بھیجا تھا, باپ میرا مزدوری کرتا تھا, مجھ سے مزدوری نہیں کرائی, میری ہر خواہش پوری کی. اے اللہ میرے والد کو جہنم نہ بھیج دینا, میری ماں کو نہ بھیج دینا, پھوپھیوں کو نہ بھیجنا, چچا کو نہ بھیجنا, فلاں اور فلاں کو نہ بھیجنا. اللہ اکبر. کل قیامت میں یہ بلائے جائیں گے, ان کی سفارش چل رہی ہوگی, اور وہ جنہیں تم سمجھتے ہو کہ وہ تمہارے نمائندے ہیں وہ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا المرء مع من احب, انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت میں اسی کے ساتھ ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بس آخری بات ختم کر رہا ہوں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں ان مدرسوں کو محبت کی نظر سے دیکھیے. یہاں رسول اللہ کی وہ قوم بستی ہے جو انہی سے محبت کرتی ہے. آج بھی چٹائی پر بیٹھی دنیا ان سے نفرت کر رہی ہے, تم محبت بھی نہیں کر سکتے. تم اپنی جیب کا میلا پیسہ بھی ان کو نہیں دے سکتے. پوچھو فلاں عالم اور حافظ دین آپ کے بچے کتنے ہیں, کتنا صلاحیت مند ہے. ان کا بچہ حافظ بھی ہوگا, اگر وہ حافظ بھی ہو اور ڈاکٹر
ڈاکٹر بھی ہو اس کے کہنے کیا ہیں، اگر حافظ بھی ہو انجینئر بھی ہو اس کے کہنے کیا ہیں، اگر وہ حافظ بھی ہو اور پروفیسر بھی ہو تو اس کے کہنے کیا ہیں۔ ایسے بچے اس ملک کو چاہیے، قوم کو چاہیے، نمائندگی کے لیے چاہیے۔ اور تم جس کی بات مانتے ہو، جس کا چراغ آج تک جل رہا ہے، حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ 1920 میں 3.5 سال کی جیل کاٹنے کے بعد مالٹا کی اپنے شاگرد مولانا حسین احمد مدنی اور دوسرے ساتھیوں کے ساتھ جب آئے تو دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پر 1866 میں رکھی جا چکی تھی، انہوں نے دلی میں جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی، جسے کبھی مولانا محمد علی جوہر نے علی گڑھ یونیورسٹی کے مقابلے میں رکھا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی انگریزوں کے چنگل میں چلی گئی ہے، میں دوسری جامعہ ملیہ بناؤں گا۔ تمہارے شیخ وہ ہیں جو ایک ہاتھ میں قرآن اور بچوں کے دیکھنا چاہتے تھے اور دوسرے ہاتھ میں اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور ماسٹر بھی دیکھنا چاہتے تھے۔